اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ سورہ عنکبوت آیات 9 سے 11۔ والذین، اور جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ آیت نمبر 7 کا آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہوا تھا، اور ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ہم ان کی برائیاں ان سے جھاڑ دیں گے، دور کر دیں گے، اور ان کے عمل کا ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ اب آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور بضرور داخل کر دیں گے انہیں زمرہ صالحین میں۔ یعنی جو لوگ اپنے دشمنوں کی تمام دشمنی کے باوجود ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے خالص لوگوں کو اللہ تعالیٰ صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے گا۔ یہ وہ صالحین جو خالص اور مخلص اللہ کے بندے گزر چکے ہیں، جن کو آخرت میں بہت سے انعامات ملنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر۔ کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ، پس جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس، وہ لوگوں کے پہنچائے ہوئے دکھ کو بنا لیتے ہیں، کعذاب اللہ، گویا کہ اللہ کا عذاب ہو۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو لوگوں کے ہاتھوں پہنچی ہوئی ان تکالیف کو وہ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ عذاب تو ان پر آتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو انہوں نے اللہ کی آزمائش کو اللہ کا عذاب قرار دے دیا۔ اسی طرح جو دنیا کی تکلیفیں ہیں وہ عارضی ہیں، جس طرح لوگوں کا ستانا عارضی ہے، اس کو جھیلنا آسان ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا عذاب ابدی عذاب ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا کی مصیبتوں کو جھیل لیں گے، صبر کے ساتھ ان کا سامنا کریں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نواز دے گا۔ لیکن ان ایمان کے دعوے دار لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ دنیا کی آزمائشوں پر بلبلا اٹھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، وَلَئِن، اور اگر، جاء، آ جائے، نصر، مدد، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کہ وہ آزمائشیں ٹل جائیں، تکالیف دور ہو جائیں، اللہ کی طرف سے نصرت حاصل ہو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بلا شبہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ بوقت آزمائش تو ان کے قدم ہل جاتے ہیں، اور یہ دشمنان حق کے ہم نوا بن بیٹھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کے آثار دیکھتے ہیں تو پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ تھے۔ تو اب ان کی ساری صورتحال پیش کرنے کے بعد فرمایا، اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعالم، خوب جاننے والے، بما فی صدور العالمین، جو سارے جہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ کہ دل میں کیا ہے، ان سارے رازوں سے، اسرار سے اللہ خوب واقف ہے۔ کس کی کیا نیت ہے، اللہ رب العالمین سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ،
اور تاکہ اللہ تعالی ممتاز کر دے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور تاکہ اللہ تعالی منافقوں کو بھی ممتاز کر دے، ممیز کر دے۔ تو یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ آزمائشیں کس لیے آتی ہیں، کہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے، کون مخلص مومن ہیں، اپنے دعووں میں سچے ہیں، ایمان اور محبت کے دعوے صرف زبانی نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو محض فوائد کے لیے تو ایمان کا دعویٰ کر دیتے ہیں، آزمائش کی گھڑیوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کو منفرد کر دے گا، اہل ایمان اور منافقین میں ان آزمائشوں کی وجہ سے تفریق ہو جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صالحین کے زمرے میں شامل فرما لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔